بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ التجائیں کرنے لگا کہ ایندھن ختم ہو رہا ہے، اگر نہ اتارا گیا تو آگے جا کر تباہ ہو جائے گا۔ ہم نے یہاں سے مسلسل فائرنگ کی، یہ جتا دیا کہ ایندھن ختم ہو یا نہ ہو اسے اترنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آخر وہ چلا گیا، دوسرے کو بھی آنے دو، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ میں اس سے مطمئن ہو کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوا تو سامنے رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے آواز آ رہی تھی، ہیلو 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 مسٹر سی ایم، کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ جواب دیجئے۔ پیچھے سے لیلا ثانی نے ریوالور سے میری کھوپڑی کو ایک ٹہوکا لگایا، اشارے سے کہا میں ٹرانسمیٹر کے ذریعے گفتگو جاری رکھوں۔ میں نے کہا میں کچھ اور سوچ رہا تھا، اس لیے تمہاری باتوں کا جواب نہ دے سکا۔ بہرحال سی ایم 2 واپس آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میرے آدمی انقرہ پہنچ جائیں گے، جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، جیسی بھی امداد چاہیے وہ مجھ سے حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ جیسے ہی ٹرانسمیٹر کو آف کیا، لیلا ثانی نے پوچھا کیا باتیں کرتے کرتے سو گئے تھے؟ رات کو نیند پوری نہ ہو سکی، ابھی اچانک ہی غنودگی چھا گئی تھی۔ بہرحال تم یہ بتاؤ کہ کیا مجھے پاکستانی دوست تسلیم کرتی ہو؟ فی الحال تو میں تمہیں بے دست و پا بنا کر یہاں سے اپنے مطلب کی چیزیں لے جاؤں گی۔ اگر تم پاکستانی ہو تو میری اس حرکت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں جو کچھ بھی کروں گی وہ کرسٹوفر میکی کے خلاف کروں گی، اور اگر تم پاکستانی ثابت ہوئے تو بھی مجھے تم سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں ایک یہودی لڑکی ہوں، میرا نام سارا آئزک ہے، اور میں تمہارے جیسے پاکستانیوں کی بھی دشمن ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سر پر ریوالور سے ایک شدید ضرب لگانا چاہتی تھی تاکہ مجھے بے ہوش کر دے اور گولی چلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے ہی اس نے ضرب لگانی چاہی میں ایک ذرا ہٹ گیا، ویسے خیال خوانی کے ذریعے اس کا نشانہ بہکا سکتا تھا، اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں نے گردن ذرا ٹیڑھی کی، اس کا نشانہ بہکا، وہ حملہ کرنے کی جونک میں سامنے کی طرف جھک گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، وہ پیچھے سے مجھ پر لد گئی۔ میں نے پوچھا ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ مارنا چاہتی ہو تو دور سے گولی مارو، سوار کیوں ہو رہی ہو؟ وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، میں اس سے ریوالور چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ صنف نازک تھی مگر لڑنے مرنے کے معاملے میں نازک نہیں تھی، اس نے اچھی خاصی تربیت حاصل کی تھی۔ میری گرفت سے اپنی کلائی چھڑا لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میں اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ سوچ پیدا کر رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے سے آ کر آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے تو فوراً ہی آگے کی طرف کلا بازی کھا کر سامنے میز پر جائے اور وہیں سے پلٹ کر میرے منہ پر ٹھوکر مارے۔ اس نے اسی سوچ کے مطابق عمل کیا۔ جیسے ہی وہ کلا بازی کھا کر سامنے رکھی ہوئی سینٹر ٹیبل پر گئی، اسی وقت میں نے چند لمحوں کے لیے اسے ذہنی طور پر غافل بنا دیا۔ وہ اسی لمحے ہاتھ سے ریوالور گرا دیا۔ وہ اپنی پلاننگ کے مطابق پلٹ کر میرے منہ پر ٹھوکر مارنا چاہتی تھی، لیکن میں وہاں نہیں تھا۔ وہ اپنی الٹی کک کے ساتھ کرسی پر آئی، پھر کرسی کے ساتھ فرش پر پہنچ گئی۔ ویسے بڑی پھرتیلی تھی، فوراً ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تب اسے خیال آیا کہ کلا بازی کھانے کے دوران اس کا سر ذرا چکرا گیا تھا، یا ایسی کوئی بات ہو گئی تھی کہ وہ اپنے دماغ کو قابو میں نہیں رکھ سکی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے ٹیلی پیتھی کا نتیجہ سمجھے، اس لیے میں نے اسے ریوالور کی زد پر رکھتے ہوئے کہا، دانش مندی کا قول ہے کہ جوش میں ہو یا ہوش میں رہو، دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تم ابھی نادان ہو، ابھی میدان عمل میں آئی ہو، رفتہ رفتہ تمہیں عقل آئے گی۔ میدان عمل ہو یا شطرنج کی بساط، ہر جگہ ہوش کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہوش مندی کے بغیر انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ اچانک پنجوں کے بل آہستہ آہستہ اچھلنے لگی۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ جہاں تھی وہیں اچھل رہی تھی۔ یہ فلائنگ آرٹ کا انداز تھا، جس طرح دو پہلوان ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے پینترا ضرور بدلتے ہیں، اسی طرح فضا میں اچھل کر کلا بازیاں کھانے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ پہلے پنجوں کے بل اچھلنا شروع کیا جائے۔ ماہر نشانہ باز بھی فلائنگ آرٹ جاننے والوں کا صحیح نشانہ نہیں لے سکتے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ پنجوں کے بل اچھلتے اچھلتے کس طرف فضا میں کلا بازی کھائیں گے، دائیں بائیں، آگے یا پیچھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم میرے ریوالور کی گولی سے بچنا چاہتی ہو؟ ہاں، میں دکھاؤں گی کہ مجھے فلائنگ آرٹ میں کتنی مہارت حاصل ہے۔ تم بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو، میں تمہیں گولی نہیں مارنا چاہتا، تو پھر مجھے یہاں سے جانے دو۔ نہ میں نے تمہیں آنے کے لیے کہا، نہ جانے سے روکوں گا۔ میں یہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں سمیٹ کر لے جاؤں گی، خصوصاً تمہارے سلسلے میں دستاویزات اور دیگر ثبوت جو میرے کام آ سکتے
سکتے ہیں اور میری کارکردگی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ افسوس میں تمہیں یہاں سے ایسی چیزیں لے جانے نہیں دوں گا۔ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور یہاں کرسٹوفر میکی کا رول ادا کرنے آیا ہوں، لہٰذا تم سے زیادہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو عجب ہے، تم پاکستانی اور مجھے یہ بتا رہے ہو کہ آخر کس بھروسے پر؟ کیا تم نہیں جانتے میں یہودی ہوں اور یہاں سے جاتے ہی تمہارا راز فاش کر دوں گی؟ تم نہیں کرو گی۔ وہ پنجوں کے بل اچھلتے اچھلتے تھم گئی، حیرانی سے بولی، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا میرا دماغ پڑھتے ہو؟ ایسا کہتے وقت اس کے دماغ میں اچانک یہ بات آئی کہ کہیں وہ فرحاد علی تیمور کے سامنے تو نہیں ہے۔ میں دماغ نہیں پڑھتا، چہرہ پڑھتا ہوں۔ میں نے آج پہلی ملاقات میں تم سے اظہار محبت کیا، یہ نہ سمجھنا کہ صرف اظہار کرتا رہا بلکہ اس دوران تمہارے چہرے کو اور تمہاری آنکھوں کو بھی پڑھتا رہا۔ اس طرح مجھے یہ معلوم ہوتا رہا کہ عام لڑکیوں کی طرح تم اوپر سے انکار کرتی ہو، اندر سے اقرار ہوتا ہے تم مجھ سے بے حد متاثر ہو، اس لیے باہر جانے کے بعد میرے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ پھر تو تمہارا علم تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں اور اپنے فرض کو بھول جاتی ہیں۔ میں تمہارے خلاف قدم اٹھا سکتی ہوں، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہیں ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ میں کرسٹوفر میکی نہیں ایک پاکستانی ہوں۔ تم یقیناً میک اپ میں ہوگے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم شاید یقین نہ کرو کہ میں پیدائشی طور پر کرسٹوفر میکی کا ہم شکل ہوں، ہو بہو کرسٹوفر میکی۔ تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہو، قد بھی وہی، جسامت بھی وہی، چہرے کے نقوش بھی وہی۔ پھر تم کیسے ثابت کرو گی؟ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو پھر جاؤ یہاں سے، میں تم جیسی ضدی لڑکی کو زیادہ منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ وہ پھر پنجوں کے بل اچھلنے لگی، عجیب اڑیل لڑکی تھی، یعنی مقابلہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں تمہارے فلائنگ آرٹ سے بچنا جانتا ہوں، تمہیں گولی نہیں ماروں گا۔ تمہارا اچھلنا، کلا بازی کھانا، فضا میں کرتب دکھانا سب بیکار ہوگا، وقت ضائع کرو گی۔ اتنا سمجھ لو، اگر کرسٹوفر میکی کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہو، اس کے پیچھے چھپے ہوئے اصلی شخص کو پہچاننا چاہتی ہو تو مجھ سے سمجھوتا کر لو، میرے ساتھ مل کر کام کرو، ورنہ تل ابید جاؤ گی تو ناکامی تمہارا منہ چڑھاتی رہے گی۔ تمہارے سینے پر کوئی سرکاری تمغہ نظر نہیں آئے گا اور کسی کارنامے کے بغیر تمہاری ترقی رک جائے گی۔ وہ پنجوں کے بل اچھلتے اچھلتے رک گئی، مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تمہیں پھر سے بتانا شروع کروں کہ ایک پاکستانی مسلمان ہوں؟ فرحاد علی تیمور بھی پاکستانی ہے، میں جانتا ہوں۔ کل سے پہلے تم کرسٹوفر میکی نہیں بن سکے تھے۔ ہاں، میں پلاننگ کر رہا تھا، جب پلاننگ مکمل ہو گئی تو بن گیا۔ یہ بات نہیں ہے، فرحاد علی تیمور کل سے پہلے تل ابید میں تھا، اس لیے وہ کرسٹوفر میکی کیسے بن سکتا تھا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم فرحاد ہو تو میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے اور پریشان نہ کرو، نادان لڑکی سمجھ کر چکر نہ دو، میرے سامنے ظاہر ہو جاؤ۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ میں تو کیا دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تل ابید میں جو ایزل ہارڈی مجھ سے ملا تھا وہ بھی فرانس کے کسی ایزل ہارڈی کا ہم شکل تھا؟ کیا وہ ہم شکل پیدا ہوا تھا؟ میں کسی ایزل ہارڈی کے متعلق نہیں جانتا، اگر کوئی اصل ایزل ہارڈی کا ہم شکل ملا تھا تو یقیناً وہ میک اپ میں ہوگا۔ وہ ہرگز میک اپ میں نہیں تھا۔ جن دنوں وہ تل ابید میں داخل ہوا وہاں بڑی سختیاں تھیں، ہر طرف ناکہ بندیاں تھیں، باہر سے آنے والے جہاں سے گزرتے تھے انہیں اینٹی میک اپ کیمرے کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا۔ اگر وہ میک اپ میں ہوتا تو ظاہر ہو جاتا۔ مس سارا آئزک، تم بھول رہی ہو، چالاک مجرم اینٹی میک اپ کیمرے کے سامنے سے بھی گزر جاتے ہیں اور گرفت میں نہیں آتے۔ کیا مجرم ڈبل میک اپ نہیں کر سکتے؟ پہلے ماسک میک اپ کرتے ہیں، پھر ٹھیک وہی میک اپ اوپر سے چڑھاتے ہیں تاکہ اینٹی میک اپ کیمرے کا لینس اوپر کے میک اپ کو پار کر کے چہرے پر پہنچے تو ماسک میک اپ پر رک جائے اور اسی کی تصویر اتارے۔ وہ قائل ہو کر بولی، ہاں چالاک مجرم ایسا کرتے ہیں۔ کسی ایزل ہارڈی سے ملنے کے بعد کیا تم نے اس کا میک اپ چیک کیا تھا؟ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا تھا جس سے اس کی اصلیت ظاہر ہو؟ میں نے اس کے میک اپ پر یا اس کے چہرے پر توجہ نہیں دی، بس مطمئن ہو گئی کہ وہ اینٹی میک اپ کیمرے کے سامنے سے گزر کر آیا ہے اور ایک بہت بڑی شخصیت تسلیم کیا جاتا تھا، لہٰذا اس پر زیادہ شبہ نہیں کیا۔ جب تم نے شبہ نہیں کیا تو پھر وہ اصل ایزل ہارڈی نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی اس کا ہم شکل ہو سکتا تھا، وہ فراڈ تھا۔ کیا تم نے بھی ڈبل میک اپ کیا ہے؟ میں تمہیں موقع دوں گا تاکہ تم میری چہرے کو اچھی طرح جانچ لو، پرکھ لو اور اپنا اطمینان کر لو۔ میں ابھی اطمینان کروں گی۔ بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہی ہو، ابھی اس کا موقع نہیں دوں گا۔ تم یہاں سے واپس جاؤ گی، تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں یہ تمام اہم دستاویزات اور تمام اہم چیزیں یہاں سے منتقل کر دوں گا۔ اس کے بعد تمہیں کل یہاں آنے کی دعوت دوں گا، تم آؤ، 1000 بار آؤ، میرے چہرے کو جس طرح جانچنا پرکھنا ہو پرکھ لو، مطمئن ہو جاؤ۔ میری
میری باتوں کے دوران وہ میرے ریوالور کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی، اگر ابھی دروازہ کھولو تو میری لیڈی سیکرٹری اور دوسرے ملازم آ جائیں گے، پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ تم کہاں سے آئی ہو، کیسے آئی ہو، جبکہ وہ سب مکان میں موجود تھے اور تمہیں کسی نے آتے نہیں دیکھا۔ تم آئندہ دوست کی حیثیت سے آؤ گی تو یہ لوگ تم پر شبہ کریں گے۔ بہتر ہے آرام سے بیٹھو، میں ابھی ملازموں کو چھٹی دے کر آتا ہوں، جب یہ بنگلہ خالی ہو جائے تو اطمینان سے چلی جانا۔ وہ پیچھے ہٹ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں آئرن سیف کے پاس آیا، اسے نمبروں کے ذریعے مکفل کیا، پھر وہاں سے چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا، پلٹ کر اسے دیکھا، مسکرایا، پھر دروازے کو کھول کر باہر جانا چاہتا تھا، اسی وقت کھولتے کھولتے رک گیا۔ میں نے دیکھا لیڈی سیکرٹری کان لگائے سن رہی تھی۔ میں نے ڈپٹ کر پوچھا یہ کیا حرکت ہے، چلو دور ہٹو۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ میں دروازے کو ذرا سا کھول کر باہر آیا، پھر اسے بند کرتے ہوئے بولا کیا تم جاسوسی کرتی ہو؟ وہ بولی جہاں سے تجسس شروع ہوتا ہے وہیں سے جاسوسی شروع ہوتی ہے۔ کوئی عورت جب کسی دوسری عورت کی آواز سنے تو دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ آخر وہ کون بلا ہے جو بند دروازے کے اندر تمہارے پاس پہنچ گئی ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تم نے بنگلے میں کسی کو آتے دیکھا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر تمہارا شبہ کیا تم میرے بیڈ روم کو چیک کرنا چاہتی ہو؟ میری کیا مجال ہے، تم بہت بڑھتی جا رہی ہو، میں کسی وقت بھی تمہاری چھٹی کر سکتا ہوں۔ سوری مسٹر میکی، آئندہ میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے نرمی سے اسے دیکھا، اس کا دماغ بہت پہلے پڑ چکا تھا، وہ کسی کی جاسوس نہیں تھی، بس ذرا بے تکلف ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کا موقع نہ تو مجھے سے پہلے والے کرسٹوفر میکی نے دیا تھا اور نہ ہی میں دے رہا تھا۔ میں نے ذرا سختی سے کہا تم چھٹی کرو، کل آنا۔ آپ اتنی جلدی چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، میں اس وقت تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، پلیز مجھ سے بحث نہ کرو، چلی جاؤ۔ وہ جانے لگی۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا پرس اٹھایا، آئینے میں اپنا میک اپ درست کیا، پھر بنگلے سے باہر جانے لگی۔ اس دوران وہ سوچ رہی تھی ضرور دال میں کچھ کالا ہے، میں نے کانوں سے کسی کی آواز سنی ہے، کسی لڑکی کی آواز تھی۔ یہ مسٹر میکی پہلے تو ایسے نہ تھے، اب اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ وہ بھی اتنی زبردست تبدیلی کہ کوئی لڑکی ہم لوگوں کی نظر بچا کر اندر پہنچ گئی۔ یقیناً یہ اس لڑکی کے چکر میں ہے جو دوپہر کو آئی تھی، وہ سوچتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے ملازموں کو بلا کر چھٹی دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا بنگلہ خالی ہو گیا، صرف لیلا ثانی رہ گئی تھی۔ میں نے اس کے دماغ کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ خوابگاہ کے بند دروازے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی اور جب میں دروازہ کھول کر خوابگاہ میں داخل ہوا تو وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف اشارہ کر کے سگنل موصول ہو رہا ہے، اسے اٹینڈ کرو۔ میں تیزی سے چلتا ہوا وہاں پہنچا اور ٹرانسمیٹر کو اٹینڈ کرنے لگا۔ دوسری طرف سے انکرا کے کرسٹوفر میکی نمبر 2 کی آواز سنائی دی۔ کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بعد اس نے کہا مجھے تمہارا پیغام مل چکا ہے، اپنے آدمیوں کو میری طرف نہ بھیجو، انہیں ہدایت دو کہ وہ وادی کاف کے اطراف میں پوشیدہ مقامات پر چھپ جائیں، خطرناک تنظیموں اور بڑے ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹوں سراغرسانوں کی ٹیم میں شامل ہونے کی کوشش کریں اور ان کے منصوبوں کو معلوم کرتے رہیں۔ یہ جانتے رہنا ضروری ہے کہ دوسرے تمام لوگ وادی کاف میں کس طرح داخل ہونا چاہتے ہیں اور کس طرح ٹارٹر غلبہ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا تم ہیلی کاپٹر میں ادھر گئے تھے، کیا ہوا؟ ٹارٹر غلبہ بڑا ضدی ہے، میں نے ایندھن ختم ہونے کا بہانہ کیا، پھر بھی اس نے اترنے نہیں دیا۔ نیچے سے زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ وادی کاف بہت بڑا علاقہ ہے، آخر وہ کتنی جگہ سے فائرنگ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں ہیلی کاپٹر کو اتارا جا سکتا۔ میں نے پرواز کے دوران دیکھ لیا تھا، تقریباً 2 میل کے رقبے پر وسیع و عریض میدان ہے، وہاں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، قبیلے کے باشندے راستہ ہموار کر رہے ہیں، یقیناً اس اغوا ہونے والے طیارے کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میدان میں ہمارے اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 2 میل کے رقبے میں تمام جگہ قبیلے کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ انہوں نے محاذ بنا رکھا ہے، کسی بھی پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹر کو اترنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے جب وہاں برف پگھلنے لگتی ہے تو موسم بہار میں ہریالی نظر آتی ہے، ہر جگہ ہرے ہرے جنگل ہوتے ہیں۔ بے شک وہاں جنگلات بھی ہیں لیکن اتنے گھنے کہ ہیلی کاپٹر کو نہیں اتارا جا سکتا۔ وادی کاف کے اطراف جنگلات اور پہاڑی علاقے ہیں، وہاں رات کی تاریکی میں مختلف ممالک اور مختلف تنظیموں کے افراد پیراشوٹ کے ذریعے ضرور اتریں گے۔ پھر تو ٹارٹر غلبہ نادانی کر رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کی لا علمی میں لوگ وادی کاف میں داخل ہونے یا اس کے اطراف اپنا مورچہ بنانے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے۔ پیراشوٹ کا ذریعہ تو نہایت ہی آسان ہے، رات کی تاریکی میں بھلا ٹارٹر غلبہ کے آدمی کیا دیکھ سکیں گے؟ میں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پرواز کرنے کے دوران لاؤڈ اسپیکر سے غلبہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، جب میں نے دیکھا کہ نہ تو وہ
مجھے اترنے کا موقع دے رہا ہے اور نہ ہی میری بات سمجھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے ہیلی کاپٹر سے سامان کا ایک بہت بڑا بنڈل نیچے پھینک دیا۔ اس بنڈل میں کیا ہے؟ بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے تو خیر سگالی کا پیغام ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے کچھ تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں، جن میں سے پہلا تحفہ دنیا کے چند نایاب ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے۔ ایک البم میں اس ہیرے کی تصویر ہے۔ اس کے دوسرے صفحات پر چند جدید ہتھیاروں کی تصاویر ہیں۔ ہم نے لکھا ہے کہ وہ ہتھیار بہت قیمتی اور کارآمد ہیں۔ موجودہ جنگوں میں ان کے بغیر دشمن کے آگے ٹھہرنا محال ہو جاتا ہے، بلکہ ان ہتھیاروں کی موجودگی میں دشمن فرار ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان ہتھیاروں کی بڑی تعریفیں لکھی ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ان تمام ہتھیاروں کی پہلی کھیپ مفت سپلائی کی جائے گی، اس کے بعد واجبی قیمت لگائی جائے گی۔ ان باتوں کے دوران میں نے کن آنکھیوں سے لیلا ثانی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی توجہ سے ہماری باتیں سن رہی تھی۔ دوسری طرف سے کرسٹوفر میکی نمبر 2 کہہ رہا تھا، اس البم کے باقی صفحات میں مس ترکی، مس لبنان، مس فرانس، مس اسرائیل، مس انڈیا، مس جاپان اور مس امریکہ وغیرہ کی مختلف تصاویر ہیں۔ انسانی تاریخ کے پچھلے دور میں یہ شرمناک سمجھوتا ہوتا آیا ہے کہ کسی بھی ملک کے بادشاہ سے دوستی کرنے کے لیے دوسرے ملک سے ہیرے جواہرات کے ساتھ ساتھ حسین کنیزیں بھی تحائف کے طور پر بھیجی جاتی تھی۔ میں نے کہا، میں سمجھ گیا ٹارٹر غلبہ کو جن چیزوں میں زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے وہ تمام چیزیں اس بنڈل میں بھیجی گئی ہیں، لیکن یہ بتاؤ اس سے رابطہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ دوستی کرنا چاہتا ہے یا بدستور دنیا والوں سے کنارہ کش رہے گا؟ میں نے ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر سیٹ بھی اس بنڈل میں رکھ کر نیچے اتار دیا تھا۔ اس میں فریکوینسی سیٹ کر دی گئی ہے، وقت بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ امید ہے وہ اب سے ٹھیک 15 منٹ بعد ہم سے رابطہ قائم کرے گا۔ میں نے پھر کن آنکھیوں سے لیلا ثانی کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے اشارے کر رہی تھی۔ میں نے ٹرانسمیٹر کے مائک کو آف کر دیا تاکہ ہماری کوئی بات دوسری طرف نہ سنی جا سکے۔ پھر میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولی، جب خیر سگالی کے طور پر ٹارٹر غلبہ کو اتنی ساری چیزیں پیش کی گئی ہیں تو فرہاد کے متعلق بھی اسے بتایا گیا ہوگا کہ وہ تمہارے اصل کرسٹوفر میکی کے قبضے میں ہے۔ یقیناً بتایا گیا ہوگا۔ کیا فرہاد کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ٹارٹر غلبہ اسے حاصل کرنے کے لیے یا اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تمہارے کرسٹوفر میکی نمبر 2 سے رابطہ قائم کرتا اور اس کے ہیلی کاپٹر کو اترنے کی اجازت دیتا؟ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر مائک کو پریس کرتے ہوئے کرسٹوفر میکی نمبر 2 سے پوچھا، تم ہیلی کاپٹر کی پرواز کے دوران ٹارٹر غلبہ کو بتا چکے ہوگے کہ فرہاد علی تیمور ہمارے قبضے میں ہے؟ کیا اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا؟ یہی تو تعجب کی بات ہے، ہمارا یہ حربہ بالکل ناکام رہا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق فرہاد علی تیمور غلبہ کا ہونے والا داماد ہے، پھر بھی اس نے اپنے داماد میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ اس کے متعلق سننے کے باوجود ہمارے ہیلی کاپٹر کو اترنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ میں آدھے گھنٹے کے بعد رابطہ قائم کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں سے میرے کتنے آدمی وادی کاف کے اطراف جانے والے ہیں، اور یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ٹارٹر غلبہ نے تم سے رابطہ قائم کیا یا نہیں۔ اگر کیا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں نے ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا، پھر دوسری فریکوینسی پر اپنے ماتحت سے رابطہ قائم کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس ایسے 25 نوجوانوں کا انتخاب کیا جائے جو جنگلوں اور پہاڑوں میں گوریلا جنگ کر سکتے ہوں اور ضرورت کے وقت دشمنوں کے ساتھ گل مل کر دوستی کرنا بھی جانتے ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں ایسے قابل اور باصلاحیت لوگوں کی ٹیم تیار کر لوں گا۔ ایسے افراد بھی ہونے چاہیے جو وادی کاف اور اس کے اطراف کے علاقوں کے جغرافیائی حالات سے اچھی طرح واقف ہوں اور وہاں کے نقشے اس طرح تیار کر سکتے ہوں کہ انہیں دیکھ کر پیراشوٹ کے ذریعے اترنے کی جگہ کا تعین کیا جا سکے، یا پھر خشکی کے کچھ ایسے راستے تلاش کیے جا سکیں جو دوسرے اختیار نہ کر سکیں۔ میں نے اسے حکم دیا کہ آج رات ہی کو یہ ٹیم یہاں سے روانہ ہو جانی چاہیے۔ اسے ضروری ہدایت دینے کے بعد ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا۔ لیلا ثانی مجھے گور کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا، فرہاد کہاں ہے؟ ہمارے دماغ میں تو فرہاد گھسا ہوا ہے، تم ہی بتاؤ کہاں ہے؟ جب میں یہاں چھپ کر آئی تھی تو ٹرانسمیٹر تمہارے اصل باس کی ہونے والی گفتگو سنی تھی۔ تمہارا باس دعویٰ کر رہا تھا کہ فرہاد علی تیمور اس کے قبضے میں ہے، اور میں دعویٰ کرتی ہوں کہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ تم کیسے دعویٰ کر سکتی ہو؟ ٹارٹر غلبہ نے اس خبر کا کوئی اثر نہیں لیا۔ طیارے کے اغوا سے یہ خبر عام ہو چکی ہے کہ رسونتی کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں واپس آ گئی ہیں۔ جب وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ فرہاد اس وقت تمہارے پاس باس کے قبضے میں ہے یا کہیں آزاد گھوم رہا ہے، اور جب وہ جانتی ہے تو اس کے ذریعے ٹارٹر غلبہ بھی حقیقت کو جانتا ہوگا۔ میں نے قائل ہو کر کہا، تم بڑے مدلل دلائل پیش کر رہی ہو۔ اگر یہ بات ہے تو پھر فرہاد علی تیمور کہیں آزاد ہے، رپوش ہے، اور اس کے متعلق صرف چند لوگ جانتے ہیں۔ میں ان
ان چند لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جن کا شمار فرحاد کے خاص ساتھیوں میں ہوتا ہے، اس کے باوجود جانتی ہوں کہ وہ آزاد ہے، دشمنوں کی گرفت میں نہیں ہے، وہ بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ میں نے چونکنے کی ایکٹنگ کی، پھر پوچھا یہاں ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کے متعلق جانتی ہو؟ لیکن کیسے جانتی ہو؟ کہاں ہے وہ؟ کتنے سوالات کرو گے تم؟ ہر سوال کے جواب میں فرحاد علی تیمور نظر آتے ہو۔ میں تمہارا میک اپ ضرور چیک کروں گی، پھر تم ابھی چیک کر لو تاکہ اطمینان ہو جائے، لیکن اس کے متعلق یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ یہاں موجود ہے؟ سوری، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب بتانا نہیں تھا تو پھر کیوں کہہ دیا کہ فرحاد علی تیمور یہاں موجود ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے الجھا دیا ہے۔ تیل ابید میں ایزل ہارڈی کسی اور ایزل ہارڈی کا ہم شکل بن کر آیا تھا، یہاں تم کرسٹوفر میکی کے ہم شکل بنے ہوئے ہو۔ کیا میں ایسی صورت میں شبہ نہیں کر سکتی کہ وہاں بھی فرحاد تھا، یہاں بھی فرحاد ہے؟ میں نے ریوالور کے چیمبر سے تمام گولیاں نکال کر جیب میں رکھ لیں، پھر اسے ایک طرف صوفے پر پھینکتے ہوئے بولا، میرے چہرے کو اچھی طرح چیک کر لو، اس چھوٹی سی الماری کی دراز میں میک اپ اتارنے کا سامان موجود ہے، اسے تم میرے چہرے پر استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے سے میک اپ اتارنے کا سامان نکالا۔ پہلے تو میرے چہرے کو ہر طرح سے چیک کیا، گردن وغیرہ کو چھو کر دیکھا کہیں ماسک میک اپ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میک اپ اتارنے کے لوازمات میرے چہرے پر آزمانے لگی۔ آخر اس نے تسلیم کر لیا تم میک اپ میں نہیں ہو، لیکن یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ تم کرسٹوفر میکی کے ہم شکل ہو۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تلاش کرتی پھرو تو ایک ہی شکل کے کئی آدمی نظر آ جائیں گے۔ رنگ یا جسامت کا فرق ہوگا یا قد کا فرق ہوگا، لیکن صورتیں ملتی ہوئی ہوں گی۔ تم دیکھ ہی رہی ہو کہ ایک ہی نام کے 10 کرسٹوفر میکی مختلف ممالک میں ہیں۔ تم نے ماتا ہری جیسی جاسوسہ کے متعلق پڑھا ہوگا، وہ کئی ممالک میں ایک ہی دن ایک ہی وقت دیکھی جاتی تھی۔ اس کی طرح کتنے ہی مجرم ایسے گزرے ہیں جو ساری دنیا میں اپنے ہم شکل تلاش کرتے پھرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، انہیں بھاری معاوضہ دے کر اپنے ساتھ ملائے رکھتے ہیں تاکہ قانون کو دھوکہ دیا جا سکے۔ میں مانتی ہوں، لیکن فرحاد تو کسی کا ہم شکل نہیں ہے، پھر وہ ہو بہو ایزل ہارڈی کیسے بن گیا؟ تم خواہ مخواہ بحث کو طول دے رہی ہو، اس سلسلے میں کہہ چکا ہوں، اس نے ڈبل میک اپ کیا ہوگا، اس لیے اینٹی میک اپ کیمرے کی زد میں نہیں آیا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، تم نے ٹھیک کہا تھا، میں یہودی ہونے کے باوجود تمہارے جیسے ذہین آدمی کے خلاف اقدامات نہیں کروں گی۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، تمہارے ذریعے بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری اس دانش مندی کا شکریہ۔ اتنا وقت برباد کرنے کے بعد میری باتیں تمہاری سمجھ میں آئی ہیں، کیا اب یہاں سے جانا پسند کرو گی؟ میں نے تمہارے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی، وہاں سے جانے کے لیے تیار تھی۔ میں اس کے آگے چلتے ہوئے بولا، مجھ سے رات کے کھانے پر ملاقات کر سکتی ہو، یا تم جب چاہو ہم دونوں مل کر یہاں کام کریں گے اور اصل کرسٹوفر میکی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ میں باتیں کرتا ہوا آگے جا رہا تھا، اچانک باتھ روم کے اندر سے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ لیلا نے میرے بازو کو تھام کر آگے بڑھنے سے روک دیا، دروازے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ اس کے اشارے کا مطلب یہی تھا کہ اندر کوئی ہے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، کوئی آہٹ ہو سکتی ہے، بھلا یہاں کون ہوگا؟ وہ دھیمی سرگوشی میں بولی، جب میں بند کمرے میں پہنچ سکتی ہوں تو کوئی باتھ روم میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کی بات درست تھی۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا، پھر میں نے پوچھا، اندر کون ہے؟ جواب نہیں ملا۔ لیلا نے پیچھے سے سرگوشی کی، ذرا دروازہ کھول کر دیکھو، یقیناً کوئی ہے۔ میں نے ہینڈل پر دباؤ ڈالا، دروازے کو ایک ذرا سا کھولا تاکہ کوئی نظر آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک زور کا دھکا لگا، میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا دروازے کے اندر چلا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ پلٹ کر دیکھتا، وہ دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم یہیں رہو گے، میں تمہارے آئرن سیف سے تمام دستاویزات اور تمام ضروری چیزیں لے جاؤں گی۔ تم نے کہا تھا میری ناکامی میرا منہ چڑھائے گی اور میری وردی پر کوئی سرکاری تگمہ نہیں سجے گا، میں ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ اس دوران وہ آئرن سیف کے پاس پہنچ گئی تھی، چند نمبروں کو آزما کر تالے کو کھولنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بڑی دیر سے پریشان کر رکھا تھا، میں چاہتا تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے بلا کر دروازہ کھلوا سکتا تھا، لیکن اس کا شبہ یقین میں بدل جاتا اور میں فرحاد کی حیثیت سے ظاہر ہو جاتا۔ اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اسے ارمان پورے کر لینے دو، وہ یہاں سے جتنی چیزیں سمیٹ کر لے جانا چاہے لے جائے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ وہ تمام چیزیں لے کر ہوٹل میں رہے، ابھی اپنے سفارت خانے نہ جائے۔ جب ہوٹل میں رات گزارے گی تو میں اسے ٹیلی پیتھی کی لوری سنا کر گہری نیند سلا دوں گا، اس کے بعد وہ چیزیں واپس لے کر آؤں گا۔ واقعی وہ ضدی تھی، مستقل مزاج تھی، قوت ارادی کی مالک تھی، جو فیصلہ کر لیتی تھی اس پر عمل کرتی تھی، جہاں جاتی
رہی تھی وہاں سے کامیاب لوٹنا جانتی تھی، ناکامی برداشت نہیں کرتی تھی۔ مجھے بھی اس نے بڑا چکر دیا تھا اور اب کامیاب ہونے والی تھی۔ بے شک وہ کامیاب ہونے والی تھی، لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کماند۔ 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ شاید وہ مخصوص نمبروں سے دیا ہوا کفل کھول لیتی، لیکن یک بہ یک آہٹ سن کر پلٹ گئی۔ دیکھا تو دروازے پر ایک چادر پوش کھڑی ہوئی تھی، شاید کوئی مجاہدہ تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی پتلون اور ربڑ سول کے جوتے پہن رکھے تھے، جسم کے اوپری حصے کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا، حتیٰ کہ چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ 2 خوبصورت ہاتھ باہر تھے اور ان دونوں ہاتھوں میں 2 خنجر نظر آ رہے تھے۔ باہر شام کی تاریکی گہری ہو چلی تھی، اندر بلب کی روشنی میں خنجر کے پھال چمک رہے تھے۔ لیلا ثانی نے پوچھا، کون ہو تم؟ جواب میں اس خنجر والی نے دونوں ہاتھوں کو حرکت دی۔ 2 خنجر فضا میں اچھلے، پھر واپس اس چادر پوش کے ہاتھوں میں آئے تو اس نے خنجر کے پھلوں کو ان کی نوک کی طرف سے تھام لیا تھا، گویا دوسری بار لیلا ثانی بولے گی تو وہ ٹھیک اس کا نشانہ لے گی۔ اس نے پینترا بھی بدل لیا تھا، خنجر والا ایک ہاتھ یوں اٹھ گیا تھا جیسے اب تب میں وہ تیر کی طرح سنسناتے ہوئے لیلا تک پہنچنا چاہتا ہو۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا۔ لیلا بھی دوست تھی، حدیقہ بھی دوست تھی اور دونوں ٹکرانے والی تھی۔ کسی نہ کسی کو ایک دوسرے سے نقصان پہنچنے والا تھا، شاید جانی نقصان بھی پہنچتا۔ میں نے لیلا کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں کہا، شاید یہ خنجر والی گونگی ہے، اسی لیے بولتی نہیں ہے، اس کے اشاروں کو سمجھنا چاہیے۔ ادھر حدیقہ ایک ہاتھ سے خنجر تول رہی تھی، دوسرے خنجر والے ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی۔ اشارے سے صاف ظاہر تھا کہ لیلا آئرن سیف کے پاس سے ہٹ جائے۔ حدیقہ شام کی تاریکی پھیلتے ہی میری خیریت معلوم کرنے آئی ہوگی۔ وہ بولتی تو نہیں تھی، لیکن اسے یہ فکر ضرور لاحق ہوگی کہ میں کرسٹوفر میکی بننے کے بعد خیریت سے ہوں یا نہیں۔ اگر مجھ پر کوئی آنچ آ رہی ہو تو وہ ڈال بن جائے۔ اگرچہ اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا، اس کے باوجود میں اس کے گونگے جذبوں کو سمجھ رہا تھا۔ لیلا مصلحتاً آئرن سیف کے پاس سے ہٹ گئی تاکہ آنے والی کو بانپ سکے، اس کو اپنی نظروں میں تول سکے کہ اس کے مقابلے میں کس قدر ثابت قدم رہتی ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مقابلہ کرنا سراسر حماقت ہے، مجھے حالات کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ یہ یقیناً مجاہدہ ہے اور کرسٹوفر میکی کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ میکی کو اس نے دیکھا نہیں ہے کہ باتھ روم میں بند ہے، تاہم اس کی چیزوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس سے مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کرسٹوفر میکی واقعی پاکستانی ہے اور اس کا تعلق یہاں کے مجاہدوں سے ہے۔ میں اس کی سوچ میں اپنے طرف سے جتنے بھی خیال ٹھونستا رہتا، لیلا پر اثر نہ ہوتا۔ وہ بڑی ضدی تھی۔ میں اس کے دماغ میں رہ کر محسوس کر رہا تھا کہ وہ پینترا بدل کر کوئی مناسب موقع ڈھونڈ رہی ہے، کسی طرح حدیقہ کو باتوں میں لگا کر اس پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اسی وقت میں نے دروازے پر دستک دی۔ حدیقہ نے چونک کر باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، دروازہ کھولو، مجھے یہاں بند کر دیا گیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے حدیقہ نے آگے بڑھ کر اسے کھول دیا۔ میں نے باہر نکلتے ہی کہا، مس سارا، آج تک تم دوستی کے قابل تو ضرور ہو، لیکن اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اپنے گھر بلاؤں۔ آئندہ تم کبھی نہیں آؤ گی، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ چلی جاؤ۔ یہ حدیقہ ہے، اسے خنجر زنی میں مہارت حاصل ہے، اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ میں ان کے درمیان آ گیا تھا تاکہ حدیقہ اس پر حملہ نہ کر سکے۔ پھر میں نے لیلا کو طرف بڑھتے ہوئے کہا، حدیقہ تم یہاں ٹھہرو، میں اسے باہر تک چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے لیلا کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی مگر کھینچتی آ رہی تھی۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے اپنے خیالات میں مجبور کر رہا تھا۔ فی الحال مجھے چلے جانا چاہیے، حالات میرے خلاف ہیں۔ پھر آؤں گی تو یہاں کی چیزیں سمیٹ کر لے جاؤں گی۔ اگر چیزیں نہ ملیں تو کرسٹوفر میکی کو ہی اغوا کر لوں گی۔ وہ سوچ رہی تھی یا میں اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے اسے بنگلے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اسے باؤنڈری وال تک لے آیا، مین گیٹ کو کھولا، پھر اس سے کہا، تم بہت اچھی دوست بن سکتی ہو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے خلاف اتنا کچھ کیا، تم ناراض کیوں نہیں ہو؟ دوستی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے سینے پر دل کی جگہ ہاتھ رکھ کر کہا، مجبور ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جاؤ، کل صبح ہماری ملاقات ہوگی، فون سے رابطہ قائم کر لینا۔ وہ مجبوراً چلی گئی۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ ایک خوبصورت بلا ٹل گئی تھی، ورنہ 2 بلائیں ٹکرانے والی تھیں۔ دونوں میں سے کسی کو نقصان پہنچتا تو وہ میرا ہی نقصان ہوتا۔ میں نے بنگلے میں آ کر بیرونی دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر مختلف کھڑکیوں اور دروازوں کو دیکھا، وہ بھی بند تھے۔ اس کے بعد میں کمرے میں آیا۔ حدیقہ ایک سینٹر ٹیبل کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک طے کیا ہوا کاغذ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے کر کھولا، پھر پڑھا۔ اس نے لکھا تھا، میرے محسن، میں عین وقت پر پہنچ گئی، ورنہ وہ لڑکی جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ اس کے باوجود تم نے اس کی حمایت کی اور اسے بخیریت باہر پہنچا دیا۔ سچ پوچھو تو میں تمہیں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ تم بہت پر اسرار بن کر ہمارے علاقے میں
آئے، وہاں تم نے اپنا چہرہ تبدیل کیا۔ تم پہلے بھی کون تھے یہ ہم نہیں جانتے، اب بھی کون ہو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ادا سمجھ میں نہیں آئی کہ جو دشمنی کرنے آئی اس سے دوستی کی۔ بہرحال تمہاری مرضی ہے اور تمہاری مرضی میری مرضی ہے۔ میرے محسن، اب میرے دو ہی فرائض ہیں، ایک تو فلسطین کو آزاد کرانے کی جدوجہد کرتے کرتے مر جانا، دوسرے تمہارے کام آتے رہنا۔ تم نے میرے محبوب کو قید خانے سے چھڑا کر لانے اور مجھ تک پہنچانے میں جو رول ادا کیا ہے، اگرچہ وہ بہت پر اسرار ہے، تاہم میں تمہاری مشکور ہوں۔ میں تمہارے اسرار کو زیادہ سمجھنا نہیں چاہتی، تم خود سمجھا دو تو یہ تمہاری اپنائیت ہوگی۔ میں نے اپنی زبان بند کر لی، اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ جہاں جاتی ہوں وہاں اپنی سفید چادر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہوں۔ یہاں کسی طرح چھپ کر 2 بار آ چکی ہوں، یہ میں ہی جانتی ہوں کہ پچھلی رات تم سے پہلے میں تمہارے دشمن کرسٹوفر میکی کو ٹھکانے لگانے آئی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ دوسری بار ابھی اپنے ایک مقصد کے تحت آئی تو تمہارے کسی حد تک کام آ گئی۔ اس لڑکی کو یہاں سے کچھ لے جانے کا موقع نہیں دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی قسم پر قائم رہوں، کسی سے بات نہ کروں، اپنی آواز کسی کو نہ سناؤں اور اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھاؤں۔ اس کے باوجود آزادی سے گھوم پھر سکوں، تمہارے کام آتی رہوں اور مادر وطن کی آزادی کے لیے آزادی سے جدوجہد کر سکوں۔ کوئی مجھے میرے چادر کی وجہ سے پہچان نہ سکے۔ میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے۔ میں نے پچھلے دن دیکھا ہے کہ ایک شخص نے آ کر تمہارے چہرے کو حیرت انگیز طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے میک اپ تھا۔ اگر سرجری کے ذریعے میرا میک اپ ہو جائے تو میرا پردہ رہ جائے گا، میری قسم قائم رہے گی اور میرا اپنا چہرہ بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ میں ایک نئے چہرے کے ساتھ آزادی سے جدوجہد جاری رکھ سکوں گی۔ وہ چہرہ میرے اصلی چہرے پر نقاب رہے گا۔ رہ گئی گونگی بنے رہنے کی بات تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں گونگی رہ کر بھی جدوجہد جاری رکھ سکتی ہوں۔ کوئی ضروری بات ہوئی تو تحریر کے ذریعے اپنا مدعا بیان کر سکتی ہوں۔ کیا تم یہ ایک اور احسان مجھ پر کر سکتے ہو کہ اس شخص کے ذریعے میرا چہرہ تبدیل کرا دو؟ فقط بے زبان اور بے چہرہ حدیقہ۔ میں نے خط کو پڑھنے کے بعد اسے طے کرتے ہوئے حدیقہ کی طرف دیکھا۔ وہ چادر میں چھپی کھڑی تھی، آنکھوں کے پاس ایک ذرا سی چادر ہٹی ہوئی تھی، لیکن وہ چادر گھونگھٹ کی طرح تھی، اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے سے یقیناً مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، حدیقہ، تم نے آواز نہ سنانے کی اور چہرہ چھپائے رکھنے کی قسم کھائی ہے، لیکن نہ بیٹھنے کی قسم تو نہیں کھائی، لہٰذا بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تم نے چہرہ بدلنے والی بات ذرا دیر سے کی ہے۔ پلاسٹک سرجری کا ماہر ڈاکٹر شیفرڈ پیرس چلا گیا ہے، اسے بار بار یہاں بلانا ممکن نہیں ہے، وہ بہت مصروف رہتا ہے۔ میرے لیے ایک بہت بڑا آپریشن چھوڑ کر یہاں آیا تھا۔ حدیقہ نے صوفے پر پہلو بدلا، اسے میری بات سے مایوسی سی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تم نے جذباتی انداز میں قسم کھائی، تم ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہو، اس طرح جذبات میں آ کر خود پر ایسی پابندیاں عائد کر لینا جو آگے چل کر تمہارے لیے نقصان دہ ہوں اور تمہاری آزادی کی تحریک کو بھی نقصان پہنچائیں، تمہارے راستے میں بار بار رکاوٹ بنے، اور اگر تم اپنی چادر کی وجہ سے دشمنوں کی نظروں میں آتی رہو تو یہ دانش مندی نہیں ہے۔ وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی، سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، میرا مشورہ مانو تو کسی بزرگ سے رجوع کرو، میں قسم کے متعلق کوئی فتویٰ حاصل کروں۔ اگر ایسی جذباتی قسم جائز نہیں ہے تو پھر قسم کو جاری رکھنا درست نہ ہوگا، اور اگر جائز ہے تو قسم کو توڑنے کے لیے محتاجوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، حاجت مندوں کے کام آ سکتی ہو، بلڈ بینک میں خون دے سکتی ہو، یوں بھی فلسطین کی آزادی کے لیے جو جہاد کر رہی ہو، اس کے پیش نظر قسم کو توڑ دو، ہر دیوار گرا دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم میری باتوں سے مایوس ہو رہی ہو یا پھر عمل نہیں کرنا چاہتی؟ اس کے سامنے ہی سینٹر ٹیبل پر کاغذ کا ایک پیڈ اور قلم رکھا ہوا تھا، جس پر اس نے وہ پہلا رکا لکھ کر دیا تھا۔ اس نے جھک کر کچھ لکھا، پھر وہ کاغذ پھاڑ کر میری طرف بڑھا دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میرے محسن، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کی بات نہ مانوں۔ آپ کے سامنے سر تسلیم خام ہے، جو آپ نے مناسب مشورہ دیں گے تسلیم کروں گی، آپ کے مشورے کے مطابق کسی بزرگ سے رجوع کروں گی، لیکن اور آسان طریقہ ہو جاتا اور میری قسم بھی قائم رہتی تو آخری سانس تک میرا ضمیر مطمئن رہتا کہ میں نے اپنے محبوب کے سلسلے میں قسم کو ہمیشہ نبھایا ہے۔ میں نے اسے پڑھنے کے بعد کہا، ایک آسان طریقہ ہے، میں تمہارا میک اپ کر سکتا ہوں، مجھے اس میں کسی حد تک مہارت حاصل ہے۔ تمہیں اعتراض نہ ہو تو میرے سامنے بے نقاب ہونا پڑے گا تاکہ تمہارے چہرے پر دوسرا چہرہ بنا سکوں۔ وہ دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ جھجک رہی ہے، شرما رہی ہے یا کوئی فیصلہ کر رہی ہے۔ حدیقہ، میں مانتا ہوں کہ تم نے مجھے بھی اپنا چہرہ دکھایا تو قسم ٹوٹ جائے گی، تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے گا، لیکن کسی نہ کسی کے سامنے بے نقاب ہونا پڑے گا۔ میرے
سامنے نہ صحیح ڈاکٹر شیفرڈ کے سامنے یہ چادر ہٹانا پڑے گی۔ وہ ذرا دیر یوں ہی کھڑی رہی، کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے جھک کر کاغذ پر لکھا اور اسے میری طرف بڑھا دیا۔ اس نے لکھا تھا، کیسی مجبوری ہے، نہ اس کروٹ چین ہے نہ اس کروٹ، نہ میں یہ کر سکتی ہوں نہ وہ کر سکتی ہوں۔ میرے محسن، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، تمہارے سامنے بے نقاب بھی ہو سکتی ہوں، لیکن مجھے سوچنے کا موقع دو۔ پہلے میں اپنے ضمیر کو مطمئن کر لوں، اگر اسے مطمئن کر سکی تو تمہارے سامنے چلی آؤں گی۔ میں نے اس پرچی کو پڑھنے کے بعد کہا، بے شک کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لینا چاہیے۔ جب میرا مشورہ تمہارے لیے قابل قبول ہو تو چلی آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ سر جھکا کر آگے بڑھی، میں ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ اسی طرح چادر میں لپٹی ہوئی جانے لگی۔ میں اس کے ساتھ بنگلے کے بیرونی دروازے تک آیا، وہ اسے کھول کر باہر چلی گئی۔ میں نے کہا، فی امان اللہ۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس نے دیکھا ہوگا، میں تو اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ پھر اس نے ایک بار ہاتھ اٹھایا جیسے جواباً کہہ رہی ہو، فی امان اللہ۔ طیارے کی اندرونی فضا پرسکون تھی، سینکڑوں مسافر اطمینان سے سفر کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ طیارہ اغوا کیا جا رہا تھا، لیکن مسافروں کے دلوں میں زیادہ دہشت نہیں تھی۔ سونیا اور رسونتی نے انہیں بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ مسافروں کی پریشانی محض اتنی تھی کہ ان کا سفر بہت طویل ہو گیا تھا، ورنہ انہیں جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ حتیٰ کہ اغوا کرنے والیوں نے اپنی طاقت اور کامیابی کے زوم میں کسی کی توہین نہیں کی تھی۔ ان میں سے اکثر عورتوں کی رائے یہ تھی کہ ایک عورت اپنے 2 بچوں کی حفاظت کے لیے طیارے کو اغوا کر رہی ہے اور انہیں ایک محفوظ پناہ گاہ تک پہنچانا چاہتی ہے، تو ایسا کرنے میں تمام عورتوں کو بھی اس عورت کا ساتھ دینا چاہیے۔ لہذا وہ خاموشی سے ساتھ دے رہی تھی۔ وہ دونوں اسی طرح پچھلی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سونیا کے دماغ میں تھا، رسونتی بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ میں انہیں بتا رہا تھا کہ کس طرح ٹارڈر غلبہ نے تقریباً راستہ ہموار کر لیا ہے، طیارہ آسانی سے اتر جائے گا۔ دوسرے یہ کہ ٹارڈر غلبہ پر ہر طرح سے دباؤ ڈالنے اور وادی کاف میں داخل ہونے کے لیے مختلف تنظیمیں زبردست منصوبے بنا رہی ہیں۔ کسی طرح بھی رسونتی اور بچوں تک پہنچنے کے لیے اپنے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں۔ تمام باتیں سننے کے بعد رسونتی نے کہا، تم نے کافی معلومات حاصل کی ہیں، لیکن تمہیں وقت نکال کر مرجانہ کے پاس ضرور جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، میں بہت مجبور ہوں، مجھے کئی سمتوں میں بھاگنا پڑتا ہے، ہر طرف دھیان رکھنا پڑتا ہے، یوں کسی نہ کسی طرف ذرا کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ سونیا نے کہا، یہی سوچ کر میں نے رسونتی سے کہا تھا کہ تمہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، رسونتی ذرا مرجانہ کی خیریت معلوم کر لے۔ میں اتنی دیر تک ریوالور لیے پورے طیارے کی نگرانی کرتی رہوں گی، کوئی گڑبڑ ہوگی تو رسونتی کو دماغی طور پر حاضر ہونے کے لیے کہہ دوں گی۔ اسی وقت طیارے کے اندر اسپیکر کے ذریعے پائلٹ کی آواز سنائی دینے لگی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اس وقت ہمارا طیارہ انقرہ کی فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے۔ اب سے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم وادی کاف میں پہنچ جائیں گے۔ پھر اسٹیورڈ آنند کی آواز سنائی دی، ہم مادام رسونتی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے طیارے کے کسی آدمی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کبھی میرے دماغ میں آتی ہیں اور کبھی ہمارے پائلٹ کے دماغ میں۔ اس طرح ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ مسافروں کی سلامتی کے لیے ہم ان کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، اور ہم تعمیل کرتے آ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے پائلٹ روم کا دروازہ نہیں کھولا ہے۔ میں اپنے دوست اسٹیورڈ، ایئر ہوسٹس، اپنے فرسٹ آفیسر اور اپنے انجینئر سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر میں دروازہ کھول دیتا تو مادام مجھ سے ناراض ہو جاتی، اور انہیں ناراض کرنا کسی طرح بھی دانشمندی نہ ہوتی۔ بہرحال ہم 1 گھنٹے بعد انہیں بچوں کے ساتھ بحفاظت وادی میں پہنچا دیں گے۔ ہمارا وعدہ ہے کہ اس کے بعد ہم جہاز کے ہر مسافر کو بھی اس کی منزل تک ضرور پہنچائیں گے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔